بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل قدوح یقدح بها الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء تركه الا يسأل الرجل ذا سلطان او فی امر لا یجد منه بد رواہ ابو داود والترمذی والنسائی۔ عزیز طلبہ، روایت میں سوال کرنے سے کتنی ذلت ہوتی ہے، قیامت میں وہ آدمی کیسا رسوا ہو کر آئے گا، اس رسوائی ذلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کو اگر سوال کرنا ضروری ہو تو حاکم سے سوال کرنا چاہیے۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا المسائل قدوح، قدوح یہ قدحن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ہاتھ کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو زخمی کرنا۔ فرمایا کہ سوال کرنا قدوح زخم ہے جن کے ذریعے سے آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، یعنی قیامت میں مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، سوال کرنے والا ایسا آئے گا قیامت میں گویا اس کا چہرہ خود اس کے ہاتھ کے ناخنوں سے زخمی ہوگا، یعنی انتہائی رسوا اور ذلیل ہو کر کے آئے گا۔ وہ زخم ہے جس کے ذریعے سوال کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے۔ فمن شاء تو جو چاہے ابقى علی وجہہ، اپنے چہرے پر ایسے زخم کو باقی رکھے، یعنی اپنی عزت و آبرو کو مٹی میں ملا دے، یا یہ کہ وہ عزت کے ساتھ رہے، تو جو چاہے باقی رکھے اپنے چہرے پر، مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کو قائم رکھے، تو اس کو سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ومن شاء جو کوئی چاہے اس کو چھوڑنا، یعنی اپنی عزت و آبرو کو باقی رکھنا نہیں چاہے تو البتہ وہ اپنی عزت کو خاک میں ملائے اور سوال کرے، بھیک مانگے۔ آگے فرمائے الا یسأل الرجل، مگر یہ کہ آدمی سوال کرے۔ پہلے تو سوال کرنے پر تہدید کی، دھمکی دی، تنبیہ فرمائی، بے غیرتی کا احساس دلایا، اور آگے حضور نے فرمایا کہ آدمی کو اگر سوال کرنا ہی ہو تو وہ سلطان سے، یعنی جو حاکم ہو اس سے سوال کرے، یا ایسے امر ایسی صورت میں سوال کرے جس سے کوئی چارہ نہ ہو، یعنی انتہائی سخت ضرورت میں۔ حاکم سے سوال کرنے کی اجازت اس لیے ہے کہ اس کے پاس بیت المال ہوتا ہے، اور بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے، تو اس میں وہ ذلت نہیں ہے کہ اپنا حق جو بیت المال میں جمع ہے وہ مانگ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ حاکم سلطنت والا وہ قادر ہوتا ہے دینے پر، کچھ دے دے لیکن ذلیل نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اس سے مانگے، یا یہ کہ انتہائی سخت حاجت ضرورت جس سے کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر کسی سے بھی مانگ سکتا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے آپ نے فرمایا جو کوئی لوگوں سے سوال کرے اس حال میں کہ لہو ما یغنی، اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کو بے نیاز کر رہا، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی تب بھی وہ مانگتا ہے۔ جاء یوم القیامہ، تو وہ آئے گا قیامت کے روز اس طرح کہ اس کا سوال اس کے چہرے میں خموش یا خدوش یا قدو ہوگا، اس کا یہ مانگنا۔ خموش خمش کی جمع ہے، خدوش خدش کی جمع ہے، قدو قدح کی جمع ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ سب مترادف الفاظ ہیں، سب کا مطلب زخم ہے۔ تاکید کے لیے ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ لائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی کو شک ہو گیا
کہ حضور نے خموش کہا تھا یا خدوش یا قدوح، اس صورت میں او یا شک کے لیے ہوگا خموش او قال خدوش او قال قدوح۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تینوں میں فرق بھی ہے۔ لکڑی کے ذریعے کھال وال چھیل کر زخم لگانا اس کو خموش کہتے ہیں، ناخن کے ذریعے نوچ کر کے جو زخم لگانا اس کو خدوش کہتے ہیں، اور دانتوں کے ذریعے جو کاٹ کر کھال چھیلنا اور زخم لگانا ہوتا ہے اس کو قدوح کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سوال کرنے والوں کے الگ الگ احوال کی وجہ سے یہ سب ذلت و خواری کی حالتیں رہیں گی۔ تو سوال کرنے والوں کے مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف احوال بیان فرمائے کہ اس کا سوال کرنا اس کے چہرے میں زخمی زخم ہوگا، خموش خدوش قدوح۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول ما یغنی، یعنی وہ کتنا مال ہے جو اس کو بے نیاز کرے، سوال کرنے سے بچے، کتنے مال کی مقدار میں؟ قال، تو حضور نے فرمایا 50 درہم، 50 درہم، یا اس کی قیمت سونے سے ہو، دینار میں سے ہو، اتنا مال ہو کہ جو 50 درہم کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سہل بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے سوال کیا مانگا جبکہ اس کے پاس اتنا مال ہو، یغنی ہے جو اسے بے نیاز کرے، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، اور پھر بھی وہ سوال کرتا فإنما یستکثر من النار، تو بلا شبہ وہ آگ زیادہ سے زیادہ جمع کر رہا ہے، یعنی اس طرح بلا ضرورت سوال کرنا جہنم کی آگ کو سمیٹنا ہے۔ قال النفیلی، نفیلی کہتے ہیں، اور یہ نفیلی احد و رواتی اس حدیث کے راویوں میں کے ایک راوی ہیں، وہ دوسرے مقام پر یعنی اسی طرح کی ایک دوسری روایت بیان کرتے جہاں کہتے ہیں ومل غین الذی، کہ وہ غینہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ سوال کرنا مناسب نہیں رہتا۔ قال، تو فرمایا قدر ما یغذی، اتنی مقدار جو اس کے غدا یغدی او یعشی، دوپہر کے کھانے کو کافی ہو یا رات کے کھانے کو کافی ہو۔ یغدی یہ غدا سے ہے دوپہر کے کھانے کو، اور یعشی عشاء سے ہے رات کے کھانے کو، یعنی رات دن کا کھانا اگر اس کے پاس میسر ہے تو غنی آدمی، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ وقال، اور یہی نفیلی کہتے ایک اور دوسرے مقام پر یعنی اس سلسلے میں ایک اور دوسری روایت بیان کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں یکون لہو شبہ یوم، کہ اس کے لیے ایک دن، او یوم لیلتی و یوم، یا ایک رات اور ایک دن کے برابر آسودگی کا کھانا ہو، یعنی اتنا کھانا ہے کہ ایک دن ایک رات یا صرف ایک دن آسودہ ہو کر کھا سکے، تو وہ آدمی سوال نہیں کر سکتا، وہ گویا کہ غنی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لیا اور اپنا مسلک بتایا کہ اتنی مقدار ہو۔ امام حنیفہ نے سہل بن حنظلیہ والی روایت پر اپنا مسلک قائم کیا۔ بعض علماء عطا بن یسار والی روایت جس میں 40 درہم ہے، بعض میں 50 ہے، یہ مختلف لوگوں نے الگ الگ روایت پر عمل کیا کہ غنا کی اتنی اتنی مقدار ہوتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار بنو اسد کے ایک آدمی سے روایت کرتے، قبیلہ بنو اسد ہے، اس میں کوئی راوی ہے جس سے عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور کا ارشاد ہے جو کوئی تم میں سے سوال کرے اس حال میں کہ لو اوقیہ، کہ اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر، او عید الویا، اس کے مناسب، اس کے بقدر یعنی سونا وغیرہ سے اتنی مالیت کا مالک، اور پھر بھی وہ سوال کرتا فقط سال الحاف، تو وہ الحاف کے طور پر سوال کرتا ہے، یعنی مبالغہ کے طور پر بلا ضرورت۔ الحاف کو کہتے ہیں یعنی مبالغہ کرتی، اصرار اور ضد ہر درمی کے طور پر سوال کرنا، بغیرتی کے طور پر سوال کرتا ہے، یعنی وہ سوال کرنے مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ آگے حبشی بن جنادہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یقیناً سوال کرنا مانگنا حلال نہیں ہے غنی کے لیے، مالدار کے لیے، ولا ذی مرہ قوت طاقت کو کہتے ہیں، نہیں قوت طاقت والے کے سوی جس کے ہاتھ پاؤں صحیح ہو، درست ہاتھ پاؤں والوں کے لیے، الا ذی فقر، مگر فقر والے کے لیے، یعنی غنی مالدار ہو
اور ایسی تندرست ہو، ہاتھ پاؤں صحیح ہو، ایسے کے لیے سوال کرنا حلال نہیں۔ لیکن کس کے لیے حلال ہے؟ فرماتی اللہ ذی فقر، مگر فقر والے کے لیے۔ فقر محتاجگی والا ایسا مدقع، یہ دقا سے مٹی کو دقا کہتے ہیں، یعنی ایسے شدید فقر میں مبتلا ہو جو اس کو مٹی میں ملا دے، یعنی فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ بالکل خاک آلود ہو چکا ہو، انتہائی ذلیل خوار ہے، مٹی میں ملا دے۔ او غرمین، یا ایسے غرم قرض کی وجہ سے جو مفزع جو تباہ کر دینے والا ہو، یعنی بہت بھاری قرضہ ہو، اس کے لیے قرض چکانے کے واسطے سوال کرنا حلال ہے۔ قرض جو اس کو نیچے گرا دے، زمین پہ دبا دے، یعنی ذلیل و خوار کر دے، یا ایسے مٹی میں ملانے والے فقر کی وجہ سے، یا غرمین مفزع یا دبا دینے والے تباہ کر دینے والے غرم، تاوان اور قرض کی وجہ سے۔ ومن سال الناس، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھاوے اور خوب مالدار ہو، کانت، یہ سوال کرنا اس کے چہرے میں قیامت کے دن خموش، یعنی زخم ہوگا۔ ورد فن، گرم پتھر کو کہتی ہے، یعنی ایک پتھر ہوگا یہ مانگنا اس کا، یا مانگا ہوا مال، یا کلوہ، جس کو وہ کھاتا ہے، یعنی یہ مانگا ہوا مال جہنم کی آگ کا تپایا ہوا انتہائی گرم پتھر جو اس کو جو خوراک بنائے، یا کلو، پتھر اس کو بناوے گا اس کی خوراک، یا یہ کہ وہ آدمی اس پتھر کو اپنی خوراک بناوے گا۔ فمن شاء، پر جو کوئی چاہے، یعنی اتنی سخت وعید آئی ہے، فلیقل، تو چاہیے کہ کم مانگے، ومن شاء، جو چاہیے زیادہ مانگے۔ حضور نے تحدید کے طور پر بیان کیا کہ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ کم سوال کرے یا زیادہ، بہرحال وہ جہنم کی آگ میں تپایا ہوا پتھر ہے جس کو وہ کھاوے گا، خوراک بناوے گا۔ آگے کی روایت ہے، طویل روایت ہے آگے، جس روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ انصار میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یسألہ، اور حضور سے مانگنے لگا، کچھ سوال کیا۔ فقالت، حضور نے کہا، ما فی بیتک شیء، کیا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ فقالت، اس نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ہاں، ہلس ٹاٹ کو کہتے ہیں، یعنی ٹاٹ کی طرح ہے، موٹی سی ایک چادر ہے، میرے پاس ایک موٹی سی چادر ہے، نلبسو، جس کا بعض حصہ ہم پہنتے ہیں اور بعض حصہ ہم بچھا لیتے ہیں، یعنی پہننے اور بچھانے کے لیے بس وہی ایک چادر کام آتی ہے۔ وقعبون، ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ قال، حضور نے کہا، ایتینی بہما، وہ دونوں لے کر میرے پاس آؤ۔ فاتاہ بہما، لہذا وہ آدمی حضور کے پاس یہ دونوں چیزیں لے کر آیا۔ حضور نے وہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں۔ وقال، فرمایا، من یشتری ھذین، کون ہے جو یہ دو چیز خریدے؟ قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، انا آخذہما بدرہم، کہ میں ان دونوں کو 1 درہم پہ لینے والا ہوں۔ حضور نے کہا، من یزید علی درہم، کہ 1 درہم پر کون اضافہ کرے گا؟ یہ بات حضور نے 2 بار یا 3 بار فرمائی۔ اس سے بیع یزید یا نیلامی والی بیع سمجھ میں آئی کہ بولی لگا کر کے سامان بیچا جائے، یہ حضور کی سنت ہے، شریعت میں جائز ہے۔ کون ہے جو 1 درہم پر اضافہ کرے؟ 2 بار یا 3 بار حضور نے ارشاد فرمایا۔ قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا کہ انا آخذہما بدرہمین، کہ میں 2 درہم میں ان دونوں کو لے رہا ہوں۔ تو حضور نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی اور 2 درہم لے لی۔ فآتاہما الانصاری، وہ دونوں درہم اس انصاری آدمی کو دے دیا جو سوال کرنے آیا تھا۔ وقال، اور فرمایا، اشتری بیہدیما طعاما، کہ ان 2 درہموں میں 1 درہم کے ذریعے تو کھانا خرید لے، اور فانبذہ الی اہلک، وہ اپنے گھر والے کو دے دے۔ واشتری بالآخر، اور دوسرے درہم کے ذریعے قدوم خرید، قدوم کلہاڑی کو کہتے ہیں، قدومن کلہاڑی تیشا خرید لے۔ فاتینی، اور اسے میرے پاس لے کے آئے۔ فاتاہ بہی، پس وہ آدمی اسے لے کر حضور کے پاس آیا۔ فشد فیہ رسول اللہ عودم بیدی، تو آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ ایک لکڑی لگا دی، عود یعنی ڈنڈا لگا دیا، کلہاڑی بنا دیا پکڑنے اور اس سے کاٹنے کا۔
आला का तैयार कर दिया। फशद्द फी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूती के साथ उसमें ऊदन एक लकड़ी लगा दी अपने हाथ से। फिर फरमाया इज़हब कि जा फहततिब और इससे लकड़ी काट व बे और उसे बेच वला अरयन्ना का 15 यौमा और मैं हरगिज तुझे न देखूं 15 दिन तक, यानी 15 दिन अपनी इस काम में लगे रह। फजा पर रजुल पशु आदमी गया यह तते वो लकड़ी काटने लगा, वह यबीउ और उसे काट काट कर बेचने लगा। फजाहू और फिर हुजूर के पास आया। वक़द असाब अशरत दराहिम और वो 10 दिरहमों को पहुंच गया था, यानी 10 दिरहम कमाई कर चुका था। फश्तरा बेबाजिया बस उसमें से बाज दिरहम के जरिए कपड़ा खरीदा और बाज के जरिए गल्ला खरीदा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इस तरह हुजूर ने माशी एतबार से भी बेहतरीन तदबीर सिखाई। मालूम हुआ कि हुजूर की तालीम तरबियत सिर्फ मादी से मुतल्लिक नहीं थी, माश से मुतल्लिक भी थी। ये नबी की सुन्नत है, बेहतरीन रास्ता दिखाया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हाज़ा खैरुल लका, ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतरी से के सवाल करना अंतजी अल मसाला कि तेरा मांगना सवाल करना आता नुक्ता बनकर, नुक्ता यानी जिल्लत व खारी का निशान बन कर के आता, रुसवा कुन अलामत बन के आता तेरे चेहरे में क़यामत के दिन, कि उससे बेहतर है कि तूने खुद अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इतनी मेहनत की, बकिया सवाल करता तो ये सवाल करना जिल्लत व खारी का निशान बन जाता क़यामत के दिन। इन्नल मसाला ला तस्लुहु, यकीनन सवाल करना दुरुस्त नहीं है मगर 3 शख्स के लिए। एक तो जी फ़क्र, ऐसे फ़क्र वाले के लिए, मुदक़े जो फ़क्र से खाक आलूद किए हुए हो, औले जी गुर्म या ऐसे कर्ज वाले के लिए, मुफ़ज़े जो उसे तबाह बर्बाद किए हुए हो, ज़मीन पे डाल दिया हो, औलेजी दम या ऐसे दम खून वाले के लिए, मुझे जो उसे तकलीफ में मुब्तला किए हुए हो। मतलब ये है कि खून बहा देना उसके जिम्मे, अब वो पूरा नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो तकलीफ में मुब्तला हो कि खून बहा का पैसा कैसे अदा करे। ऐसे खून वाले के लिए, मुझे जो उसे तकलीफ में मुब्तला किए हुए हो। आगे की रिवायत है जिसमें हजरत इब्न मसऊद कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मन असाबतु फाका, जिसको फाका यानी सख्त हाजत जरूरत लाई को पहुंचे, फानज़लहु और वो उसे उतारे बयान करे लोगों के सामने, लम तो सद्दा फाकतुहु तो उसके फाके जरूरत को पूरी नहीं किया जाएगा। वमन अंजला जो कोई अपनी जरूरत फाके को पेश करे उतारे अल्लाह के सामने, तो औशा का करीब है कि अल्लाह पाक ग़िना के जरिए से उसकी ज़रूरत को पूरी कर दे, उसे मालदार बना दे। करीब है औशकल्लाहु लहू बिल ग़िना, तो करीब है कि अल्लाह पाक उसको ग़िना अता फरमा दे, बेनियाज कर दे दूसरों से। उसकी 2 सूरत बता, इम्मा बेमौतिन आजिल, या तो जल्द उसकी मौत आ जाएगी, और जब मौत हो गई तो सारे झमेलों से पाक हो गया, मशक्क़तों से निजात पा गया। और ग़िनन आजिल, या ये कि देर से ही सही लेकिन कुछ दिनों में अल्लाह उसे मालदार बना देगा। ग़िना मालदारी, आजिल जो देर से आवे, यानी बहरहाल उसकी हाजत अल्लाह पाक जरूर पूरी फरमाएगा अगर वो अल्लाह के सामने अपनी हाजत और ज़रूरत को रखता है। मालूम हुआ कि लोगों से बेनियाज होकर अल्लाह से लव लगा लेना चाहिए, अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।